مرض پر جب طبیب کلام کرتا ہے اور طبیب حاذق ہو تو 3-4 مرحلے طے کرتا ہے۔ پہلا مرحلہ وہ تشخیص کا ہے، یرا اس شخص کو کیا بیماری ہو گئی، اس شخص نے سخت گرمی میں گر آیا، پسینے چھوٹ تو کہتے ہیں جسم آگ کی طرح گرم تھا اور اس نے ٹھنڈے پانی سے نہا لیا ہے، گرم سرد ہو گیا، وقت پر مطلوبہ حرارت نہیں پہنچی، سینے پر بلغم جمع ہونا شروع ہوا، جب کھانسنے لگا تو پیپڑے میں ورم آ گیا، اور جب پیپڑا زخمی ہو گیا تو ٹی بی لائق ہو گئے، دقسل ٹی بی دقسل، یہ تشخیص ہو گئی۔ اب اس کو ایسا علاج کرنا ہے کہ مطلوبہ توانائی بحال ہو جائے، پیپڑا مندمل ہو جائے، اس کا زخم ٹھیک ہو جائے۔ پیپڑا تب ٹھیک ہوگا جب اس کی کھانسی نہ ہو، سب سے پہلے اس کی کھانسی کا علاج کرنا ہے۔ جب بھی یہ کھانسے گا پیپڑا پھٹے گا، طبیب حاذق ہے، سمجھدار ہے وہ۔ کھانسی روکنے کے لیے اس کو ٹھنڈا پانی، چکنائی، سب چیزیں بند کرنی، پکوڑے، سموسے، تیل گھی میں تلی ہوئی چیزیں، تیز مرچ، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈی ہوا، اس سے بچنا ہے، دوبارہ کھانسی شروع ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں تجویز۔ کیا کہتے ہیں؟ تجویز۔ تشخیص پہلے ہو گئی، بیماری معلوم ہو گئی تھی، اب علاج تجویز ہوا، اور تجویز کے بعد پھر ہے تحمیہ۔ تحمیہ کے معنی پرہیز، کہ ان کاموں سے آپ نے بچنا ہے، دوڑنا نہیں ہے، زیادہ پریشان نہیں ہونا ہے، اور جب تک یہ بیماری لاحق ہے اور ہم نے آپ کو صحت مند نہیں کہا ہے، آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ تو تشخیص، تجویز اور تحمیہ، یہ 3 مرحلے ہیں جو ایک طبیب حاذق کے سامنے ہیں، اور ایک بیمار کے علاج کے لیے ان کو یہ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے۔ یہ کیوں ہوئی؟ یہ کفار سے ملے ہوئے ہیں اور مسلمانوں سے فائدہ اٹھانے کا مرض ان کو ہو گیا تھا۔ با مسلمان اللہ اللہ، بابا رحمن رام رام، اور دیر تک آیات نازل ہوئی، مضامین آئے، لیکن ان میں اخلاص نہیں آیا، تو ان کے دلوں کو کفر کا زنگ چڑھ گیا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ اب یہ سچ کے بجائے جھوٹ بولتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب ان کے جھوٹ بولنے کی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، فساد مت کرو ملکوں میں، یہ جھوٹ جاٹ بول کر، قالوا، کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو صلح پسند ہیں، ہم صلح پسند ہیں۔ کیوں؟ ہم اگر سچ بولے تو مسلمان خفا ہو جائے، ہم نے جھوٹ کا راستہ اختیار کیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صفوں میں بیٹھتے ہیں، ہنستے بیٹھتے ہیں، اور حقیقت میں ہم اعلی کار ہیں کفار کے۔ اگر ہم یک طرف ہو گئے تو ایک فریق ہمارا ہوگا اور دوسرا دشمن ہو جائے گا، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم تو سب کے ہیں۔ جیسے اس زمانے میں کہتے ہیں کہ ہم نیوٹن ہیں، نیوٹن۔ الا یاد رکھو انہم ہم المفسدون، بے شک یہی فسادی ہے، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو سمجھ نہیں۔ اس زمانے میں بھی لوگ کہتے ہیں، آپ فوری طور پر دیوبندیوں کے مسائل بیان کرتے ہیں، آپ بدعتیوں کو اور مودودیوں کو بھی برا کہتے ہیں، ایسی تقریر و درس کیوں نہیں دیتے کہ سب آپ کے ہو جائے؟ وہی سورۃ بقرہ دوسرے رکوع میں تو آپ کا قصہ شروع ہوا تھا۔
آپ کی نشانیاں بیان ہو رہی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ لوگ۔ الناس میں الف لام بالاتفاق عہد کے لیے ہے، اور معہود فی الخارج صحابت ہے، معہود فی الخارج صحابہ کرام ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایمان ایسا لاؤ جیسے صحابہ لا چکے، تو صحابہ کا ایمان معیار ہے، صحابہ کا ایمان حقانیت کا معیار ہے۔ بیماریوں میں سب سے خطرناک بیماری دل کی ہے، کیونکہ دل جسم کا بادشاہ ہے، اور الا ان فی البدن مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ جسم میں گوشت کا ایک لوتڑا ہے، جب وہ صحیح چلے سارا جسم صحیح ہوگا، اور جب وہ خراب ہو جائے گا پورا جسم خراب ہو جائے گا، رک جائے گا، اور یاد رکھو اس کو دل کہتے ہیں۔ اللہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، لیکن یہ مرض القلب نہیں ہے بلکہ یہ مرض النفاق ہے۔ جس طرح دل کی بیماری خطرناک بیماری ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اس طرح بیماریوں میں نفاق کا مرض سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ جس طرح دل کا مریض بظاہر توانا ہوتے ہیں لیکن اندر سے کمزور، اس طرح منافق بھی چونکہ دل میں عقیدہ نہیں رکھتا اس لیے اندرونی کمزوری میں مبتلا ہے۔ اللہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اور یہ لکھتے ہیں اپنے منشور میں کہ معیار حق کسی کو نہ مانے سوائے اللہ اور رسول کے، تو یہ کہتے ہیں اس نے تفہیم القرآن لکھی۔ تفہیم القرآن نہیں ہے، تجہیل القرآن، تفہیم نہیں ہے، تحریف ہے، واضح ہے۔ اللہ فرماتے کہ یہ ایمان کے معیار ہے، یہ کہتے ہیں یہ معیار نہیں ہے۔ ایسا مقابلہ تو کوئی کافر ہی کر سکتا ہے، مسلمان تو نہیں کر سکتا۔ جب ان منافقوں کو کہا جاتے ایمان لے آؤ جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ صحابہ کرام، تو گویا منافق میں عیب یہ تھا کہ وہ صحابہ کے مخالف تھا، تو صحابہ کے مخالف پر شروع قرآن میں حکم لگ رہا ہے کہ وہ صحیح مسلمان نہیں، وما ہم بمومنین۔ صحابہ پر ان کا کیا اعتراض تھا؟ قالو، کہنے لگے، انؤمن، کیا ہم ایمان لے آئے، کما آمن السفہاء، جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ کمعقل۔ سفہاء جمع سفیہن، جیسے فقہاء جمع فقیہن، تو فقہاء فقی کی جمع حد درجے عقل مند، اور سفہاء سفی کی جمع حد درجے کمعقل۔